نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ المائدہ میں، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ہر وہ چیز جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے وہ تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ آیت اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور ہر وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی امت کو پہنچا دیا، وہ پیغام امت تک اس کی رسائی کر دی، امت کو متنبع کر دیا کہ اب کوئی ایسا کام نہیں بچا جو میں نے تمہیں بتایا نہ ہو جو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ ہر نیکی کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، اور ہر وہ کام جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں متنبع کر دیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں نازل کردہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل شدہ دین ہے، اور اس میں کسی اضافے، کسی ترمیم یا کسی بھی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ماہ رجب چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے ہر مہینے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بدعات کو ایجاد کیا ہوا ہے، جنہیں ہم دین کا حصہ سمجھ کر ان پر اس طرح عمل کر رہے ہیں جیسے ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے کہ بدعت جو ہے وہ دین اسلام کی ضد ہے، لیکن ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے لیے بدعات کو پسند کر لیا۔ ماہ رجب میں بھی کونڈوں کی ایک بدعت جو بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہے، وہ شاید آج سے 110-15 سال پرانی بات ہے، جب سے اس بدعت کا ابتدا ہوئی اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے، نہ جانتے ہوئے، نادانستہ طور پر، اور اس کو نام دے دیا کہ امام جعفر صادق کے کنڈے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کنڈوں کا 22 رجب سے یا رجب سے تعلق ہی کیا ہے۔ کیا امام جعفر صادق جو تھے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ 22 رجب کو پیدا نہیں ہوئے۔ دو قسم کی تاریخیں ملتی ہیں۔ ایک تاریخ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ پیدائش تھی وہ 8 رمضان 80 ہجری یا 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا امام جعفر صادق کے کنڈے جو مشہور ہیں، کیا یہ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ان کی جو وفات ہے وہ 15 شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ تو پھر اس کی نسبت امام جعفر صادق کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ اصل میں 22 رجب کی تاریخ جو ہے وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین جو تھے، یہ ان کی تاریخ وفات ہے، جس کی خوشی میں یہ لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں۔ وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی کھیت اور ان کے فصل کے دشمن ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جشن مناتے رہے، اور ڈھکے چھپے مناتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ کنڈوں کی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ جی باہر نہیں جائے گی گھر سے، گھر کے اندر چھپ کر کی جائے گی۔ جب یہ رسم شروع ہوئی تو بڑا مشکل تھا کہ اس کو مسلمانوں میں کس طرح اس کو پذیرائی دلوائی جائے، کس طرح اس کو مشہور کیا جائے،
کیونکہ کوئی مسلمان اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رشتے میں لگنے والے بھتیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منائے۔ تو ایک من گھڑت قصہ بنا دیا گیا، ایک قصہ تخلیق کیا گیا جو بالکل جو ہے جس میں کوئی نہ کوئی منطق ہے، نہ وہ عقلی بنیادوں پر درست ہے اور نہ ہی نقلی بنیادوں پر، نہ تاریخ میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس قصے کو ایک کتاب داستان عجیب میں جو ہے وہ نقل کر دیا گیا، غالباً سن 1906 میں، اور اس کا جو مصنف تھا، جو شعری صورت میں اس کو لکھا گیا، کوئی منشی جمیل احمد جمیل، جو کہ امام جعفر کی طرف، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قصہ منسوب کرتا ہے کہ لکڑہارا اور امام جعفر۔ اب وہ قصہ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو بڑی غربت میں مدینہ میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ روز جو ہے وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور ان کو بیچتا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا۔ جس دن اس کی لکڑیاں نہ بکتیں تو اس دن ان کے گھر میں فاقہ ہوتا، انتہائی غربت میں۔ تو تنگ آ کر اس نے پردیس جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ پردیس چلا گیا، وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اور چھوڑنے کے بعد وہ پردیس میں بھی کچھ خاص جو ہے وہ کوششوں کے باوجود جو ہے وہ کچھ اچھا نہ کما سکا، اس کا کوئی روزگار کا ذریعہ زیادہ بہتر نہ ہو سکا، ادھر بھی وہ یہی کام کرتا رہا۔ اور اسی طرح 12 سال اس نے اپنے خاندان میں آئے بغیر گزار دیے کہ میں کس منہ سے اپنے خاندان میں جاؤں۔ اسی دوران اس کی بیوی، اس کے بچے جو اس کا انتظار کرتے رہے، اور نہ تو وہ لکڑہارا خود ادھر آیا اور نہ ہی وہ کوئی آمدن ادھر بھیجتا تھا۔ تو مدینہ میں ایک بادشاہ کا وزیر تھا جس کے گھر اس کی بیوی گئی اور اس وزیر کی بیوی سے درخواست کی کہ میں بڑی غربت میں ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، مجھے گھر میں کوئی نوکری دے دی جائے۔ تو اس وزیر کی بیوی نے ترس کھا کر جو ہے اس لکڑہارے کی بیوی کو نوکری دے دی اور اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، ان کو کھانا وافر ملنا شروع ہو گیا، تو اس میں کچھ بہتری آ گئی۔ اب اس میں آپ یہ چیز دیکھیے کہ مدینہ میں ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا ذکر کر دیا گیا، لیکن ایک اتنا اہم واقعہ جو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا، اس وزیر کا نام کیا تھا، جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ مدینہ میں تو کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں، مسلمانوں میں تو خلافت چلا کرتی تھی۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی جو عمر تھی، وہ جن ایام میں وہ زندہ رہے، غالباً انہوں نے کوئی 65 یا 67 سال کے قریب عمر پائی۔ اس میں جو ابتدائی 53 سال تھے وہ بنو امیہ کی حکومت تھی، اور بنو امیہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق تھا، اور آخری جو 12 13 یا 14 سال تھے ان کی زندگی کے، وہ عباسی سلطنت میں انہوں نے گزارے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عباسیوں کا جو دارالخلافہ تھا وہ بغداد تھا۔ تو یہ مدینہ میں کون سا ایسا بادشاہ تھا جس کی بادشاہت تھی؟ وہ مدینہ میں کون سا ایسا وزیر تھا جس کا نہ نام معلوم ہے، اور وزیر کا مدینہ میں کام کیا تھا؟ وزیر، اگر یہ بنو امیہ کے دور کی بات ہے تو اس وزیر کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس کو دمشق میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ عباسی دور سلطنت کی بات ہے تو اس وزیر کو بغداد میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، قصہ بنانے والے یہ نہیں سوچتے کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، بس لوگوں میں گمراہی پھیلانا مقصد ہوتا ہے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی رہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، لکڑہارے کی جو بیوی تھی وہ اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی کہ ایک دن وہ اس کی ڈیوٹی پر صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی۔ یہ جو کتاب ہے داستان عجیب، یہ سارا اس میں نظم کی صورت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ خیر، وہ صفائی کرتی رہی، صفائی کر رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے ہیں، اور اس کے قریب رک گئے، اور رک کر اپنے جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان کے پیروکار تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ بھلا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص 22 رجب کے دن میرے نام کے کنڈے بھرے، بازار سے نئے کنڈے لے اور اس میں میٹھا بھرے، پڑیاں بنا کے اس میں رکھے، اور پھر نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر میرے لیے فاتحہ پڑھے، اور پھر اللہ سے میرے وسیلے کے ساتھ دعا کرے، تو اس کے تمام جو ہے فقر و فاقہ اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی غربت دور ہو جائے گی، وہ میرے توسط سے، میرے وسیلے سے جو بھی مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور اگر اس کو وہ نہ ملا
اگر اس طرح کرنے سے اس کو وہ چیز نہ ملی جو اس نے میرے وسیلے سے مانگی تھی تو وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اتنی پاک ہستی اور وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر دے کہ بھئی تم میرے نام سے مانگو، میرے نام سے تو تمہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا کہ جو کچھ لینا ہے دنیا میں مجھ سے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی تک نے یہ دعویٰ نہ کیا تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے متقی اور نیک بندے تھے وہ ایسا دعویٰ کریں گے؟ خیر، قصے بنانے والے ان باتوں کو نہیں سوچتے، ان ہستیوں کی شان اور ان کے مقام کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم ان کے بارے میں کیا بات کہنے لگے ہیں۔ کہیں ہم اس نالائق اولاد کی طرح تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے۔ خیر، ان کا ایسی سوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے یہ قصہ بنا دیا۔ خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ لکڑہارے کی بیوی نے وہ سن لیا، اور سننے کے بعد اس نے فوراً جو ہے اس پہ یہ عمل کیا کہ وہ اس نے کام کاج چھوڑا، گھر گئی، اس نے کنڈوں کا بندوبست کیا، بازار سے کنڈے لیے، نہا دھو کے کنڈے بنا کر اس نے امام جعفر صادق کا ختم دلوایا اس قصے کے بقول کے مطابق۔ اور اس ختم کو دلوانے کے بعد جو ہے اس نے دعا کی اور ان کے واسطے ان کے وسیلہ ڈال کے کہ جی میری غربت دور ہو جائے، میرا خاوند نہ صرف خیر و عافیت سے گھر آ جائے بلکہ بہت سارا مال و دولت لے کر بھی آئے۔ یہ اس نے دعا کر لی۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لکڑہارا جو پردیس میں تھا وہ درخت کاٹ رہا ہوتا ہے کہ اچانک کلہاڑا اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر کسی جگہ پر ٹکراتا ہے، جس سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے زمین کھوکھلی ہے۔ یہاں سے اس نے آواز سے اندازہ لگایا، اس کو وہ کھودنا شروع کرتا ہے، تھوڑا ہی کھودتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا شاہی خزانہ مل جاتا ہے۔ خیر، وہ شاہی خزانہ حاصل کر لیتا ہے جس میں بہت سے جواہرات ہوتے ہیں، بہت سے قیمتی موتی، ہیرے، ہر چیز جو ایک شاہی خزانے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ اس میں موجود تھی۔ خیر، اس نے آہستہ آہستہ اس مال کو تصرف میں لایا اور اپنے حالات بہتر کیے، اور پھر ایک دن وہ بہت زیادہ غلاموں، نوکروں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں واپس مدینہ آ گیا۔ جب وہ واپس مدینہ آ گیا تو اس نے آتے ہی اس وزیر کے گھر کے بالکل پاس جو ہے وہ ایک بہت عالی شان مکان جو آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا قصے کے مطابق وہ تعمیر کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو قصہ آگے چلتا رہا۔ کچھ دن گزرے تو وزیر کی بیوی اپنے جو گھر تھا، ان کا جو محل تھا وزیر کا، جو اس واقعے میں اسی طرح موجود ہے، وہ اس کی بلائی منزل پر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت عالی شان گھر بن چکا ہے اس کے گھر کے بالکل پاس۔ وہ حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اس کی خادماؤں نے بتایا یہ اسی لکڑہارے کی بیوی کا ہے جسے آپ نے ترس کھا کر نوکری دی تھی، اور اب انہوں نے یہ گھر بنا لیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون جو ایک وزیر کے گھر کام کر رہی تھی 12 سال تک، اس وزیر کی بیوی کو پتہ ہی نہ لگا کہ وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اور اس سے بڑی حیرت یہ ہے کہ اس وزیر کے گھر کے پاس اتنا عالی شان محل تعمیر ہو گیا لکڑہارے کا، اس وزیر کی بیوی کو یہ بھی پتہ نہ لگا کہ یہ گھر کیا وہ ایک چٹکی میں بن گیا۔ کیا لکڑہارے کو کوئی اللہ دین کا چراغ بھی مل گیا تھا کہ اس نے جن رگڑا اور جن نکل کے آیا اور اس نے آن کی آن میں گھر کھڑا کر دیا؟ جب کہ کوئی گھر بن رہا ہو تو پورے محلے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بہت عالی شان عمارت تعمیر ہو رہی ہو تو ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ وزیر کی بیوی جو تھی اس کو پتہ ہی نہ لگا کہ اتنا عالی شان محل تعمیر ہو گیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد گھر سے باہر نکلی، شاید وہ قید تھی۔ قصے کے مطابق تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ خیر، اس نے دریافت کیا تو پتہ لگا جی یہ لکڑہارے، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بلاؤ۔ خیر، وہ لکڑہارے کی بیوی آئی، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ والا سارا قصہ بیان کیا کہ جی اس طرح میں نے نیاز دلوائی تھی، میں نے جو ہے رجب کے کنڈے بھرے تھے تو میرے حالات بدل گئے۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بولتی ہو، تمہارے خاوند کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، یا تمہارے خاوند نے کوئی رہزنی کی ہے، کوئی ڈاکہ مارا ہے، کوئی چوری کیا ہے اور تم اسے چھپا رہی۔ اور اس نے ان کنڈوں والی بات پر یقین نہ کیا۔ اس کا ہوا یہ کہ آن کی آن ان کے حالات بدل گئے۔ وہ قصے میں یوں بتایا جا رہا ہے چونکہ اس نے امام صاحب کے اس کرامت پر یقین نہ کیا تو وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی۔ اب تصور کریں کہ اللہ کا غیظ و غضب اس وقت نازل نہ ہوا جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیں۔ اللہ کا غیظ و غضب اس وقت نازل نہ ہوا جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ میری تو سنتا نہیں ہے، اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ اللہ میری نہیں سن سکتا، مجھے کسی نہ کسی کا وسیلہ واسطہ ڈالنا پڑے گا۔ اللہ کا غیظ و غضب اس بات پر نازل ہو گیا کہ اس نے کنڈوں جیسی
جو ہے کرامت پر یقین نہیں کیا۔ اچھا جی، تو وہ غیظ و غضب کیا تھا؟ غیظ و غضب یہ ہوا کہ بادشاہ کا جو وہ وزیر تھا جس کی بیوی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بڑا نک چڑھا اور بڑا جو ہے وہ اثر و رسوخ والا بھی تھا، تو اس کا ایک چھوٹا وزیر بھی تھا بادشاہ کا۔ اب اس پورے قصے میں بادشاہ کا نام نہیں بتایا جا رہا، اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں مدینہ میں، صرف ایک قصہ ہے نا، ایک جھوٹ ہے، تو جھوٹ کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، جھوٹ کے دلائل نہیں دیے جا سکتے، کس نام کو ڈالتے بیچ میں؟ خیر وہ چھوٹے وزیر نے بڑے وزیر کے خلاف جو ہے وہ سازش شروع کر دی اور بادشاہ کو باور کروا دیا کہ یہ جو وزیر ہے یہ بے ایمان ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، یہ خزانے کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے۔ بادشاہ نے جو ہے اس کی انکوائری کی، اس کے گھر کی تلاشی لی، حساب کتاب خزانے کا کیا، تو پتہ لگا لاکھوں جو ہے وہ درہم و دینار جو ہے وہ وزیر کے پاس سے نکل آئے، جس میں خرد برد ہوا تھا۔ خیر بادشاہ نے وزیر کو بلایا، اس کی تمام جائیداد مال و دولت ضبط کر لیا، ضبط کرنے کے بعد اس کو شہر بدر کر دیا۔ اب وزیر اور اس کی بیوی جو کچھ لمحے پہلے تک تو بہت امیر اور کبیر تھے، جن کو لوگ رشک نظر نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اب وہ مفلسی میں شہر بدر ہو گئے اور ان کے پاس صرف 2 درہم بچے، جو کہ وزیر کی بیوی کے پاس کہیں پہ پڑے ہوئے تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے 1 درہم کا ایک خربوزہ خرید لیا اور اس کو ایک رومال میں باندھ لیا تاکہ بھوک لگے تو اس کو کھا لیں۔ اچھا، اللہ کا غیظ و غضب ادھر ہی بس نہ ہوا، اس قصے کے مطابق اسی دوران بادشاہ کا جو بیٹا تھا، جو شہزادہ تھا، اچھا اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے، خیر اس قصے میں وہ شکار کے لیے کہیں پر باہر گیا، شام ہو گئی واپس نہ آیا، تو بادشاہ کو پریشانی ہوئی۔ اس نے اس جو جونیئر وزیر تھا، جس کو انہوں نے کہا جی چھوٹا وزیر اور جس کو اب ترقی مل گئی تھی، جو ساری سازش میں شامل تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ جس طرف شکار کے لیے شہزادہ گیا ہے، جو پرانا وزیر تھا، جو سینئر وزیر تھا، وہ اور اس کی بیوی بھی اس طرف جا رہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچا دیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کو فوراً گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو بادشاہ نے اپنے جو ہے سپاہی بھیجے، ان کو گرفتار کر کے لے آئے اور ان سے پوچھا، ان کا جی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس گٹھلی میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو خربوزہ ہے۔ جب وہ بادشاہ نے گٹھلی کھلوائی تو اس میں شہزادے کا سر تھا، اور بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا طیش میں آ گیا، بڑے غصے میں آ گیا، اور ان کو کہا کہ ان کو سزا دے دی جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور صبح اٹھتے ان کو سزائے موت دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر اور اس کی بیوی جیل میں چلے گئے۔ اب وہ دونوں پریشان ہیں۔ وزیر کہتا ہے کہ ایسے ہم نے کون سی گستاخی کر دی، کون سا ایسا گناہ کر دیا جو ہم اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ بہت سوچنے کے بعد بھی ان کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کہ لکڑہارا جو تھا، اس کی بیوی میرے پاس آئی، اس نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کے بارے میں مجھے بتایا، اور میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، تو بس یہی ایک بات ہے جو مجھے لگتی ہے ہم سے بڑا کچھ جرم اور بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو وزیر نے کہا ہاں یہی تو وہ بات ہے کہ تم نے امام کی بے حرمتی کر دی، ان کی کرامت پر یقین نہ لائی، ایمان نہ لائی، تو اب اسی وجہ سے جو ہے ہم اس غیظ اور غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ خیر انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی اور کہا کہ جی ہاں واقعی وہ کرامت درست تھی، جو بھی اس میں بیان ہوا اسی طرح کی ساری بات ہے۔ خیر صبح ہوئی تو شہزادہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بڑا پریشان ہوا کہ بھئی تمہارا سر تو ہم نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے، ان کی گٹھری میں دیکھا ہے، تم کہاں تھے؟ خیر وہ شہزادہ صحیح سلامت تھا، بادشاہ کے لیے یہی غنیمت تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں قیدیوں کو، وزیر اور اس کی بیوی کو، لایا جائے، اور وہ جب آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، یہ کیا سارا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم سے تو یہ گناہ، یہ گستاخی ہو گئی تھی کہ ہم نے امام جعفر صادق کے جو کنڈے تھے ان پر ایمان نہ لائے، ان کی کرامت پر ایمان نہ لائے، تو ہم اس پکڑ میں آ گئے۔ تو بادشاہ نے وہ گٹھلی دوبارہ کھولی، وہ رومال دوبارہ کھولا جس میں شہزادے کا سر تھا، تو وہ دیکھا تو اس میں دوبارہ خربوزہ تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ عقل کو مات دینے والی بات کیا ہے، مطلب اتنا کوئی لاجک لیس، کوئی منطق کے بغیر کی بات کی جا سکتی ہے کہ بادشاہ ساری رات اس خربوزے والی گٹھلی کو اپنے پاس اس نے رکھا، اس کی تدفین نہ کی، اس کا کچھ اسی دوبارہ گٹھلی میں باندھ کے اپنے بیٹے کا سر رکھ دیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بادشاہ نے ان سے یہ نہ پوچھا کہ یہ تو سر ہے، میرے بیٹے کا جسم کہاں ہے، ان سے یہ بھی تفتیش نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ قصہ ہی جھوٹا ہے، اور جھوٹ کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اور ادھر آپ دیکھ لیں واقعی سر تو تھا لیکن پیر نہیں ملے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جھوٹا قصہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم سے یہ غلطی ہوئی اور یہ اور وہ۔ بادشاہ بھی اس چیز پہ ایمان لے آیا، یقین لے آیا کہ امام جعفر صادق کے کنڈوں میں بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ اس وزیر کو واپس اس کی جو ہے وزارت پہ بحال کر دیا گیا، اور جس وزیر نے سازش کی تھی اس کو جو ہے سزا کے طور پر شہر بدر بھی کر دیا گیا، اور سب کچھ اس سے لے لیا گیا۔
تو یہ وہ قصہ ہے جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کا نام دے کر جس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ 22 رجب جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اس کا جو یہ جشن مناتے ہیں ان کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اس جشن کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے، کیونکہ اگر وہ یہ جشن مناتے رہتے تو مسلمانوں کی طرف سے اس بات پر بڑا سخت ری ایکشن آتا جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، اور نہ ہی ان کنڈوں کو پذیرائی ملتی۔ تو انہوں نے اس کو امام جعفر صادق کے کنڈوں کا نام دے کر جو ہے وہ عقیدت کے جو ہے وہ اس میں لحاف میں لپیٹ کر مسلمانوں میں پھینک دیا، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ ہم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ 22 رجب نہ تو امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے، نہ ان کی شادی کا دن ہے، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیوں کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کہہ دے کہ بھئی میری فاتحہ پڑھنی شروع کر دو۔ جن لوگوں کے ہاں یہ فاتحہ کا کانسیپٹ ہے وہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا، اور پھر اتنا بڑا دعویٰ کہ اگر میرا یہ کام پورا نہ ہوا تو میرا نام لینے سے تو مجھے قیامت کے دن پکڑ لینا۔ تو یہ سارا ان کنڈوں کی کہانی ہے جو غالباً 1906 میں یہ کتاب چھاپی گئی اور اس کی تشہیر کی گئی، اور جو ہے تاریخ سے ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے کہ تبھی یہ چیز رائج کی گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منانا شروع کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اس واقعے میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اس واقعے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی سنا، داستان عجیب نامی کتاب سے آپ خود بھی اس کو سرچ کر کے جو ہے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صرف جھوٹ کا پلندہ تھا جس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پھیلا دیا گیا، اور اصل مقصد یہ تھا کہ صحابہ کا جشن منایا جائے، ان کی وفات کا، ان کی تکالیف کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے دور رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے، اور ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ صحابہ کی محنت تھی کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور یہی تکلیف بعض لوگوں کو تھی جن کی سلطنت پر صحابہ کے دور میں قبضہ ہوا، اور اس لیے وہ اسی بوجھ کا شکار ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اور آج تک اس نفرت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، یہ پہلی بات نہیں ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھا ابو لولو فیروز جو تھا، اس کو بابا شجاع کے نام سے ایران میں اس کا عرس اور اس کا جشن منایا جاتا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، لیکن پھر بھی اس کو ایک ولی کے مرتبے میں فائز کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بس یہی آج کا ایک پیغام تھا کہ ہمیں ان کنڈوں سے خود بھی بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو اس سے بچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔